جنرل ضیاء الحق کی جہاز حادثے میں موت کے بعد سال 1988 میں پاکستان میں الیکشن ہوئے۔ چونکہ جنرل ضیاء کا مارشل لا پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہٹا کر ہی لگایا گیا تھا، لہٰذا 11 سال کی اس ڈکٹیٹرشپ کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات بہت ہی خراب تھے، اور ان الیکشنز میں پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے کے ساتھ ہی سامنے آئی۔ الیکشنز کے بعد وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور بے نظیر بھٹو پہلی بار وزیر اعظم تو بن گئی، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی حکومت نہ بنا سکی۔ یہاں اسلامی جمہوریہ اتحاد نام کی ایک پارٹی نے کامیابی سمیٹی اور اس کے نتیجے میں نواز شریف پہلی بار پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اسٹیبلشمنٹ بے نظیر بھٹو کا مخالف، جبکہ نواز شریف کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا کیونکہ الیکشنز کے بعد ہنگ پارلیمنٹ وجود میں آ گئی۔ لیکن اب پارلیمنٹ میں اسلامی جمہوریہ اتحاد نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد نو کانفیڈنس قرارداد لا کے بے نظیر کی حکومت کو گرانا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ IGI کچھ کرتی، پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں نواز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ اگرچہ پیپلز پارٹی لیڈر کافی پر اعتماد تھے کہ نواز شریف کی پنجاب حکومت گر جائے گی، لیکن وہ یہ مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے اور نواز شریف نے 106 کے مقابلے میں 152 ووٹس لے کے اپنی پنجاب حکومت بچا لی۔ اب ملک میں ایک اور سیاسی افواہ سر اٹھانے لگی۔ سیاسی لوگوں کا ماننا تھا کہ اب اسلامی جمہوریہ اتحاد بے نظیر کی حکومت کے خلاف بھی ایک تحریک عدم اعتماد لائے گی۔ یہ افواہ سچ تھی یا غلط، یہ کہنا ایک الگ بحث ہے، لیکن اسی دوران ایک آڈیو ٹیپ پکڑی گئی۔ یہ آڈیو ٹیپ انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ مسعود شریف خٹک نے پکڑی۔ اس ٹیپ میں 2 ISI افسران، میجر عامر اور بریگیڈیئر جنرل امتیاز احمد کو پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے کی سازش کرتے ہوئے سنا جا سکتا تھا۔ اسی کو آپریشن مڈ نائٹ جیکال کہتے ہیں۔ اس آڈیو ٹیپ میں میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز کو پیپلز پارٹی MNAs کو پیسے دیتے ہوئے سنا جا سکتا تھا۔ ساتھ میں یہ دونوں آفیسرز ان کو ہدایات دے رہے تھے کہ یہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ دیں تاکہ بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائی جا سکے۔ اس ویڈیو کا اصل مرکزی کردار ملک ممتاز ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا لیڈر تھا اور اسی کے گھر میں یہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں 2 پیپلز پارٹی MNAs عارف آوان اور رشید بھٹی، IGI کے MNA ملک نعیم اور فاٹا سے تعلق رکھنے والے ایک MNA حاجی شیر گل شامل تھے۔ ان سب کو ملک ممتاز کے گھر پیپلز پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کے لیے میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز نے بلایا تھا، لیکن کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ ملک ممتاز اس پوری میٹنگ میں بطور ڈبل ایجنٹ کام کر رہا تھا۔ وہ باہر سے تو اس باغی گروپ میں شامل تھا، لیکن اندر سے وہ انٹیلیجنس بیورو اور پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے لیے کام کر رہا تھا، اور اسی کی ہی معلومات پر انٹیلیجنس بیورو نے خفیہ کیمراز اور مائکروفونز کے ذریعے اس میٹنگ میں ہونے والی ساری گفتگو کو ریکارڈ کیا۔ اگرچہ اس وقت جنرل مرزا اسلم بیگ آرمی چیف تھا، لیکن اس سازش کی تحقیقات کا حکم آنے والے آرمی چیف آصف نواز نے دیا تھا۔ انویسٹیگیشن کے بعد دونوں کو فوج سے نکال دیا گیا۔ انویسٹیگیشن میں یہ بھی پتہ چلا کہ آپریشن مڈ نائٹ جے کال کا ماسٹر مائنڈ میجر عامر تھا۔ میجر عامر نے انویسٹیگیٹرز کو بتایا کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ قابل قبول تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کمزور لیڈرز کو پسند کرتی ہے۔ میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی اور ان دونوں کو اڈیالہ جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد ان دونوں کو سزا کی مدت پوری ہونے سے قبل ہی جیل سے رہا کر دیا۔ لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ 23 اکتوبر 1989 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف یہ قرارداد پیش کر دی گئی۔ سیاسی دشمنیوں، پارلیمنٹ میں ہونے والی لڑائی جھگڑوں، ہارس ٹریڈنگ اور وفاداریاں خریدنے کے بیچ یہ قرارداد پیش کر دی گئی، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی تمام کوششوں کے باوجود پیپلز پارٹی کی حکومت نہ گر سکی اور بے نظیر بھٹو کی حکومت صرف 12 ووٹ کے فرق سے گر جانے سے بچ گئی۔